بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اور وہ وحی کے بند ہو جانے کا حال بیان کرتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک دن اس حال میں کہ میں چلا جا رہا تھا تو یکا یک میں نے آسمان سے ایک آواز سنی۔ میں نے اپنی نظر اٹھائی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو غار ہرا میں میرے پاس آیا تھا ایک کرسی پر زمین و آسمان کے درمیان میں متعلق بیٹھا ہوا ہے۔ میں اس کو دیکھنے سے ڈر گیا، پھر لوٹ کر میں اپنے گھر آیا اور میں نے کہا مجھے کمبل اڑا دو۔ پھر اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اے کپڑا اوڑھنے والے، اٹھ کھڑا ہو اور لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرا اور اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کر اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھا کر اور ناپاکی یعنی بت کی پرستش کو چھوڑ دے۔ سیدنا ابن العباس رضی اللہ عنہ سے اللہ تعالیٰ کے کلام میں منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے نزول کے وقت سخت دقت کا سامنا کرنا پڑا اور آزا جملہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہونٹ جلد ہلاتے تھے تاکہ وہی یاد ہو جائے۔ ابن العباس رضی اللہ عنہ نے سعید راوی سے کہا کہ میں اپنے ہونٹوں کو تمہارے سمجھانے کے لیے اسی طرح حرکت دیتا ہوں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہونٹوں کو حرکت دیتے تھے۔ العرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کو جلد یاد کرنے کے لیے اس کے ساتھ تم اپنی زبان کو حرکت نہ دیا کرو تاکہ جلدی اخذ کر لو، یقیناً اس کا جمع کر دینا اور پڑھا دینا ہمارے ذمہ ہے۔ سیدنا ابن العباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یعنی قرآن کا تمہارے سینے میں جمع کر دینا اور اس کو تمہیں پڑھا دینا، پھر جس وقت ہم اس کو پڑھ چکے ہیں تو پھر تم اس کے پڑھنے کی پیروی کرو۔ ابن العباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس کو توجہ سے سنو اور چپ رہو، پھر یقیناً اس کے مطلب کا سمجھا دینا ہمارے ذمہ ہے، پھر بے شک ہمارے ذمہ ہے یہ کہ انہیں یاد ہو جائے۔ پھر اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام کلام الہی لے کر آئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم توجہ سے سنتے رہے۔ جب جبریل علیہ السلام چلے جاتے تو اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح پڑھتے جس طرح جبریل علیہ السلام نے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ صحیح تھے اور تمام اوقات سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں صحیح ہو جاتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل علیہ السلام آ کر ملتے تھے اور جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان کی ہر رات میں ملتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کا دور کیا کرتے تھے تو یقیناً اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلق اللہ کی نفع رسانی میں تندر و تیز ہوا سے بھی زیادہ صحافت میں تیز ہوتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اور وہ وحی کے بند ہو جانے کا حال بیان کرتے ہیں۔